2024 کے لیے جو حالات ہندوستان کے ہیں اور جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سے عام ہندوستانی میں بے چینی کا ماحول پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کو ارذال و اشراف میں بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اگڑے اور پچھڑے میں بانٹنے کی کوشش کی ہے، تو تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ حکومت کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شریعت میں اس قسم کا کوئی بٹوارا قبول نہیں کیا گیا ہے۔ جو علم والا ہے وہ چاہے کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا امام بن سکتا ہے۔ تو مسجد میں جب ہم تمام لوگ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، تو اس قسم کی حکومت کی جو کوشش ہے مسلمانوں میں بٹوارے کی، اس کو مسلمانوں کو ناکام کرنا چاہیے۔ تو 24 کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ مسلمان جب متحد ہوئے ہیں اور اپنے ہم وطن ہندو بھائیوں کو، جو تمام دبے کچلے لوگ ہیں، ایس سی ہیں، ایس ٹی ہیں، او بی سیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ٹرائبلس ہیں، یہ تمام لوگ اگر متحد ہو کر چلیں گے تو اپنی مرضی کی حکومت جو ہمارے دیش کے لیے بہتر ہو، دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام نہ کرے، دیش کو نقصان پہنچانے کا کام نہ کرے، ایسی حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پنچایت بلائی تھی، اور صرف اس لیے بلائی تھی کہ تمام لوگوں کو متحد کیا جائے، لیکن پرمیشن نہیں دی۔ ہائی کورٹ نے ہماری تھوڑی مدد کی، اور اب جو پرمیشن دی گئی ہے وہ پولیس کے دباؤ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر 10,000 کی پابندی لگا دی گئی۔ تو کنڈیشن کے ساتھ جو پرمیشن ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے، حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے، یا ہمارے لوگوں کو روکنا ہے، تو ہمارے 10,000 بھی آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو 15,000 ہیں۔ اس لیے ہم اپنے لوگوں کو دقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے ہم نے کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں پرمیشن کنڈیشنل نہ دی جائے۔ تو اب چونکہ 18 تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، تو پہلے ہم جب رام لیلا گراؤنڈ میں 18 تاریخ منانے جا رہے تھے، تو ہمارا ارادہ تھا کہ پورے گاؤں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، پوری برادری کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، لیکن اب ہم نے اس میں تخفیف کی ہے، اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پورے گاؤں کو بلایا جا رہا تھا، وہاں صرف گاؤں کے پردھان کو بلایا جائے گا، اور جہاں پوری برادری کو بلایا جا رہا تھا، وہاں برادری کے مکھیا کو بلایا جائے گا۔ اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی پنچایتیں جو ہماری کریم جو لیئر ہے، اس کے ساتھ ہر صوبے میں انشاءاللہ اس قسم کی چھوٹی میٹنگیں کی جائیں گی، اور اس کے بعد ایک مہا پنچایت جو انشاءاللہ اسلامی یہ رام لیلا گراؤنڈ میں کی جائے گی، جنوری لاسٹ یا فروری فرسٹ ویک میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں اجازت مل جائے، اس میں باقی چیزوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ابھی منڈے کو جو ہماری میٹنگ ہے، دانشور اور علماء اس میں شریک ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی میٹنگ میں تمام جو چیزیں ہیں وہ سب رکھی جائیں گی، رائے مشورہ کیا جائے گا، اور 2024 میں مسلمانوں کا متحدہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کس کے حق میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک کمیٹی میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک کمیٹی 5 رکنی یا 7 رکنی تشکیل دی جائے، جو تمام پارٹیوں سے، لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مسلمان مجبور ہے، جائے گا کہاں، مجبوری کا یہ ٹیگ بھی ہمیں اپنے ماتھے سے ہٹانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمام پارٹیوں سے بات کرنی ہے، اپنی شرائط رکھنی ہے۔ بجرنگ دل پہ کانگریس نے کہا کرناٹکا میں کہ بجرنگ دل پہ پابندی لگائیں گے ہماری حکومت آئے گی تو،
لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بجرنگ دل میں بھی کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو خود ہی وعدہ کر لینا، خود ہی مکر جانا، یہ ان کا طریقہ ہے. تو ہم شرائط اپنی رکھیں گے، ان شرائط کے مطابق جو بہتر جواب ملے گا وہ ہم مسلم مہا پنچایت میں وہ رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس مسلم مہا پنچایت میں آخری فیصلہ کیا جائے گا. ہر بار سر کورٹ کے دوارا آپ لوگ کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، پرمیشن آپ کی ہٹا دی جا رہی ہے، مطلب آپ کو اور کہیں کیسے نہ کیسے باؤنڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا گارنٹی ہے جنوری یا فیب میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں دوبارہ باؤنڈ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ الیکشن کے بعد سرکار جو ہے وہ بی جے پی کی بن رہی ہے سوتروں کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سمے پریشر نہیں آئے گا؟ یہ جو سوتر ہیں نا، جو یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں سرکار بن رہی ہے، انہی آر ایس ایس کے سوتروں کے خلاف ہی یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے. اور جیسے کورٹ نے ہمیں دلی پولیس اور آبویسلی وہ امت شاہ جی کے کہنے پہ ایک دم اتنی زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی حالت میں انہیں پرمیشن نہیں ملنی چاہیے رام لیلا میدان کی، پھر بھی کورٹ نے پرمیشن دی. اب ہم کورٹ کی آدیش کی اوہیلنا نہیں کر سکتے، کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ دوبارہ اپلیکیشن لگا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں لگنی چاہیے، کسی اور ناگرک پہ نہیں لگتی. جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہے تو اس کو لاکھوں لوگ لانے کی بھی پرمیشن ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو ایسے کوئی وسائل والے بھی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ خود اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور وہ سبھی مظلوموں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو ان کو روکا نہ جائے. ہمیں پوری امید ہے کورٹ نے جیسے ہماری پہلے سنی تھی ابھی بھی سنے گی. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم یہ انشور کر لیں کہ 10,000 سے کم لوگ آئیں. ابھی ہمیں روکا نہیں گیا ہے، ابھی ہم نے خود ہی یہ احتیاط کی ہے کہ کورٹ نے ہم پہ 10,000 کی کنڈیشن لگائی ہے. اگر ہماری بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ حکم عدولی ہوگی، اور ہم حکم عدولی نہیں کرنا چاہتے. ہم سمویدھان کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، اور پولیس یقیناً ہماری 10,000 کو بھی وہ کہہ دیں گے کہ 15,000 ہے، تو ہمارے اوپر مطلب بلا وجہ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. آج بھی ہمارے اسسٹنٹ کو ابھی ایک فون آیا تھا، تو اس میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی 80,000 سے زیادہ لوگ آئیں گے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا ہے. تو اسی سب سے تو اب ہم اسی لیے کورٹ کے پاس جائیں گے کہ کوئی بندش نہ رکھی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر بندشوں کے ملک کی اور سمویدھان کی رکشا کے لیے مسلمانوں کو ایک آل انڈیا مسلم مہا پنچایت طے کر کے آنے والے راستے کو تلاشنے کا موقع ملنا چاہیے، اور سبھی مظلوموں کی حفاظت کی راستے کو تلاشنے کا موقع ملنا چاہیے. سر آپ نے مسلم مہا پنچایت بھی بنائی ہے، جیسے کہ نام ظاہر مسلمانوں کے لیے، جیسے جو مسلمان ہیں مطلب ان کو تو کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آتا کون لیڈر کس کو جائے، کس کا کہنا مانے، وہ کس کو ووٹ دے کس کو ووٹ ڈالے، مطلب کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. میں اسی لیے پنچایت کی جا رہی ہے، کسی ایک کی بات نہیں ماننی ہے اور خود بخود فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے. میٹنگ کرنی ہے اور سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں بھی عام مسلمان کی حیثیت سے، وکیل صاحب بھی عام مسلمان کی حیثیت سے، ہم عام مسلمان کو بلا رہے ہیں، ان سب سے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں، مسلمان کا تو ووٹ کسی کو بھی نہیں چاہیے. کانگریس بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے زیادہ بڑا اپنے آپ کو ہندو دکھانے کی کوشش کرتی ہے. کبھی وہ گدا لے کے چلتے ہیں، کبھی جنیو کپڑوں کے اوپر پہن کر اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہندوتوا کے جو آر ایس ایس کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے اوپر لے جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور حکومت میں ہی پارلیمنٹ میں کیوں حملہ ہوتا ہے؟ 23 سال پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا جس میں حملہ آور مارا گیا. اب پھر حملہ ہوا، حملہ آور زندہ پکڑ لیے گئے، تو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ پردھان منتری کو اور گرہ منتری کو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے. کروڑوں روپیہ ماہانہ جس سرکشا پر خرچ کیا جاتا ہے، جہاں ممبر آف پارلیمنٹ کو موبائل تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں لوگ بم لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری گرہ منتری کی خاص طور سے ہے. گرہ منتری کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے استعفیٰ دیں.
तो और तो भारतीय जनता पार्टी किस किस्म का उनका माहौल बनाते हैं वो, और माहौल कौन लोग बनाते हैं? हमने इसीलिए उन लोगों को नहीं बुलाया, आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि वो हमारी सही बात को भी गलत तरीके से पेश करेंगे। हमने उनको दावत ना दे के आपको दावत दी है, ताकि आपके जरिए हमारी सही बात आम लोगों तक पहुंचे। तो हम जो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे से निकलना है, तमाम पार्टियों के बहकावे से निकलना है। हमें अपनी शराइत पर, जो भारतीय बजरंग दल पे हमारी ये मांग है कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, देश का माहौल अमनो अमान बिगाड़ने का काम करता है, विश्व हिंदू परिषद देश का अमनो अमान बिगाड़ने का काम करता है, इन पर जो पाबंदी लगाने का काम करेगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जो इजराइल जैसे जालिम से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का वादा करेगा, हम उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारी बातें, हमारी शराइत सुनने का और मानने का वादा करेगा, लिखित में हमें देगा, उसका साथ दिया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी के भी जर खरीद गुलाम नहीं है, मोहताज नहीं है। हम अपना फैसला खुद लेने का काम कर सकते हैं। सर में ये जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 92% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है 3 राज्यों की अगर हम बात करें। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल एमपी के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पहला ऑर्डर ये दिया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसको हटाया जाए। किस तरह से नहीं, लाउड स्पीकर इबादत गाहों से कहा है ना, उन्होंने सिर्फ मुसलमान पे तो पाबंदी नहीं लगाई है। तो तमाम मंदिर मस्जिद सबके लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। अगर इसमें कहीं तासुब होता है कि मस्जिद में बोलेगा तो नहीं बोलने देंगे, मंदिर में बोलेगा तो इजाजत दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस किस्म की, देखिए, धार्मिक लोग हैं ये, धर्म की आड़ में अपने देश को और अपने धर्म को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। मुस्लिम दुश्मनी में भाई मस्जिद पर पाबंदी लगाने के लिए आप अपने मंदिर पर भी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब नंबर आता है तो फिर उसमें गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी इंशाल्लाह नहीं होने दी जाएगी। और जिस किस्म की ज्यादतियां की जा रही हैं, इन ज्यादतियों के खिलाफ हम संघर्ष के लोग हैं, संघर्ष करते रहे और इंशाल्लाह संघर्ष करते रहेंगे। मैं शकील साहब आपकी बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को आरएसएस और बीजेपी रोकना क्यों चाहती है, कितनी शिद्दत से रोकना चाहती है, उसकी वजह इसी ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के एजेंडा में छुपी हुई है कि हम हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग मिला के मुल्क में 88% होते हैं। तो ये जो 82% की बात आप कर रहे हो, 88% लोगों का जो ये जमावड़ा बन रहा है, और वो उस तरीके से बनेगा कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की आवाज़ उठाए, मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी की आवाज़ उठाएं, जो बाकी एससी एसटी ओबीसी हैं वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, क्रिश्चियंस की आवाज़ उठाएं, सिखों की आवाज़ उठाएं। इसी चीज़ से सरकार डर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत की इतनी शिद्दत से मुखालफत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर ये बोल रही है कि आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं। अगर इस महापंचायत में जो मुस्लिम लीडर हैं वो जमीन तलाश कर रहे हैं, तो क्या उनको आप इनवाइट कर रहे हैं? जिनको का अब तक जमीन कहीं नहीं किसी भी पार्टी, क्या ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं इस महापंचायत? नहीं, ऐसे तमाम लोग जो हालात हाजरा को लेकर बेचैनी महसूस करते हैं, और जो लोग जमीन अपनी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जो अपना मकसद कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें ये हासिल करना है, हमें एमपी बनना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम, उनकी जरूरत नहीं है। हमें जो आम हिंदुस्तानी के लिए तकलीफ महसूस करता है, अपने देश के लिए तकलीफ महसूस करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए बेचैनी महसूस करता है, उनको आम दावत है, उनके लिए आम दावत है। लेकिन जो एमपी बनने के लिए ज्वाइन करना चाहता है या किसी पार्टी पर दबाव बनाकर टिकट हासिल करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, उसके लिए, उसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। 2024 में संविधान चेंज हो रहा है, मनुस्मृति तो आ नहीं रही है, आई हुई है। इसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी है। सर ये पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को जो है इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है, इसमें किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? नहीं, वो तमाम लोग जिनका ईमान कमजोर है,
جو شریعت جانتے نہیں، جو مذہب سمجھتے نہیں، وہ تو اس بہکاوے میں آ سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اگر ان کے ساتھ مسجد میں تعصب ہوتا ہے تو اشراف و ارذال کا کوئی مطلب ہے؟ اگر مسجد میں کوئی تعصب نہیں ہوتا ہے، مسجد میں تمام لوگ برابر ہیں، مسجد میں انصاری صاحب ہمارے آگے والی صف میں ہوں گے، پیچھے والی صف میں ہم ہوں گے، ہم جب سجدہ کریں گے تو ان کے قدموں میں ہمارا سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ تو اشراف و ارذال کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، تمام مسلمان برابر ہیں، اور چھوٹے بڑے اگر ہیں تو وہ صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر ہیں۔ یہ 18 تاریخ کو اس کا ایک پختہ جواب ڈسکشن کر کے اعلان کیا جائے گا، اس بات کا ایک پختہ اعلان۔ سر، مسلم پرسنل بورڈ میں مہیلاؤں کے لیے کوئی رعایت کی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں مسلم پرسنل بورڈ میں؟ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے سوال ہے آپ کا، یہ انہی سے کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں خواتین کو پوری عزت، برابری، حصے داری ملے گی، جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں پوری حصے داری، برابری اور عزت برابر کی۔ آپ کے مسلم میں بول سکتے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، کئی بار تنظیمیں بنتی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک وومن آرگنائزیشن بنی تھی، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف کاغذوں پہ رہ جاتی ہیں، عمل میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ مہیلا یہ جو آپ مسلم پنچایت بنا رہے ہیں، یہ کتنی کام کرے گی اور کتنا عمل میں آئے گا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بہت پرانا شعر ہے، مشہور شعر ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ہمیں 29 اکتوبر ہمیں تاریخ ملی تھی، پابندی لگا دی گئی، ہم نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، ہم نے پھر کورٹ سے اجازت لی، کورٹ نے ہمیں کہا کہ دیوالی کے بعد کیجئے۔ ہم اپنے لوگوں کو دقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو مستقل مزاجی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے، اور ہم دباؤ سے یا حکومت کے دباؤ میں آنا یہ ہمارے طریقے نہیں ہے۔ ہم جس طرح کام کر رہے تھے اس طرح انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ ہم کوئی وقتی تنظیم نہیں بنا رہے ہیں، سیف کانسٹیٹیوشن کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور جب تک کانسٹیٹیوشن کی ہندوستان کو ضرورت رہے گی، انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے والے مجاہد بھی کھڑے ہوئے آپ کو ملیں گے۔